بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، یعنی ایسے خاندان سے تعلق تھا جو علم و فضل کا سرچشمہ تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی۔ 8 سال کی عمر میں قرآن شریف حفظ کر لیا تھا۔ 10 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو فاضل اور بزرگ چچا شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آغوش محبت میں لے لیا۔ انہی سے دینی علوم حاصل کیے۔ 15 سے 16 سال کی عمر میں فارغ التحصیل ہو گئے۔ ان کی ذہانت کی دھوم ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ایک غیر شعوری کیفیت کے تحت شاہ صاحب اپنے آپ کو ایک ایسی تحریک کے لیے تیار کر رہے تھے جو دماغی اور جسمانی صلاحیتیں دونوں ان سے طلب کرنے والی تھیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ علماء کے خاندان میں پیدا ہو کر انہیں سپاہ گری کا شوق کیوں تھا اور آرام کے مقابلے میں مشقت کیوں عزیز تھی، لیکن ان کا وجدان ان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا رہا وہ اس کی تیاری میں مصروف رہے۔ وہ ایک عظیم دینی تحریک کے ساتھ مل کر اس کا دل و دماغ بننے والے تھے۔ اسی دوران انہوں نے پنجاب کا سفر کیا۔ پنجاب میں سکھوں کے مظالم کی داستانیں بہت مشہور ہو چکی تھیں۔ وہاں مسلمانوں کی اکثریت پر سکھوں کی ایک سفاق جمعیت حاوی ہو گئی تھی جس نے لوٹ مار اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ شاہ صاحب بذات خود ان حالات کا جائزہ لینا چاہتے تھے۔ ایسے حالات میں مظلوم مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں کی امداد کے لیے جہاد کی تلوار اٹھانا ضروری تھا۔ چنانچہ مرزا حیرت دہلوی کی روایت کے مطابق انہوں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا اور مسلمانوں کی بے بسی اور سکھوں کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی وقت ان کے دل میں جہاد کا جذبہ بھڑکنے لگا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ آغاز کار کے لیے امداد کے سب سے پہلے مستحق یہ پنجاب کے مظلوم مسلمان ہی ہیں۔ تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ جب شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ چاروں طرف سے گھیر لیے گئے تو ایک سکھ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے الفاظ کہے اور دوسرے نے ان کے اوپر تلوار تان لی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کیفیت تھی کہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا الفاظ سن کر تڑپ اٹھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک کہ میں تم کو قتل نہ کر ڈالوں۔ یہ الفاظ کہہ کر شاہ صاحب نے اس پر خنجر لہرایا، مگر دوسرے سکھ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جسم حرکت میں آ چکا تھا اور ہاتھ میں خنجر تھا، لہٰذا جسم بغیر سر کے اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ جب سکھ نے دیکھا کہ جسم بغیر سر کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو وہ ڈر کے مارے پیچھے گر گیا اور شاہ صاحب اس کے اوپر گر گئے اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خنجر اس کے سینے میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے پوری فرما دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا ادا کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پکا اور سچا عاشق رسول بنا دے۔ آمین ثم آمین۔